अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिन भर की अहम खबरों से जुड़े अहम सवाल लिए मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। और आज नाज़रीन, अडियाला जेल में असीर बानी पीटीआई इमरान खान की अपनी पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात नहीं हो सकी, बल्कि हुकूमत ने इमरान खान की हमशीरा उज़्मा खान पर ही पाबंदी आयद कर दी है। वफाकी वज़रा आज़म नज़ीर तारड़ और अताउल्लाह तारड़ ने आज न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की और न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए इस पाबंदी का ऐलान किया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि किसी को भी जेल कवानीन से बालातर कोई खुसूसी इस्तेहकाक नहीं दिया जा सकता। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का इस बारे में कहना था नाज़रीन कि बानी पीटीआई सजा याफ्ता मुजरिम हैं जो जेल में अपनी सजा काट रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक सजा याफ्ता कैदी से मुलाकात में सियासी उमूर पर बात नहीं की जा सकती है। आज़म नज़ीर तारड़ ने आज ये भी कहा कि सुहेल आफरीदी एक सजा याफ्ता शख्स से मुलाकात करके काबीना बनाना चाहते हैं। उनका ये बयानिया जो है ये सरासर गैर कानूनी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात का इस मौके पर यह कहना था कि अब स्टेट ने यह फैसला किया है कि उज़्मा खान की मुलाकात पर पाबंदी लगा दी जाए। नाज़रीन, इमरान खान की मंगल के रोज 2 दिसंबर को लगभग 1 माह तक गैर एलानिया पाबंदी के बाद अपनी बहन से होने वाली जो मुलाकात है, इसके बाद उन्होंने बाहर आकर बताया था कि इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा गया है, वो सख्त गुस्से में है। क्या कहना था उज़्मा खान साहिबा का, पहले आपको सुनवा था। और नाज़रीन, फिर इस गुस्से का इजहार उस ट्वीट से भी हुआ जिसमें इमरान खान ने आर्मी चीफ और फौज के लिए निहायत सख्त लबो लहजा इस्तेमाल किया। उस ट्वीट में इमरान खान ने एक बार फिर से कौम से ये कहा कि हकीकी आज़ादी के लिए खड़े हो जाएं। और आज वफाकी वज़रा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के बाद गालिबन नाज़रीन ये आखिरी सियासी पैगाम था इमरान खान का जो आवाम तक पहुंचा। यहाँ सवाल ये है कि एक जानिब सियासी अदम इस्तेहकाम से परेशान हुकूमत इस सख्त फैसले का बोझ उठा सकेगी, क्या कमजोर मईशत को लचकदार और मजबूत सियासी इस्तेहकाम से ऑक्सीजन चाहिए? क्या इस मुलाकात पर पाबंदी से माशी घुटन नहीं बढ़ जाएगी? और अब पीटीआई के पास ऑप्शंस क्या बचे हैं? पीटीआई का मौक़िफ़ लेने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के रुकने कौमी असम्बली कमरुल इस्लाम, वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद है। उन्हें वेलकम करते हैं। कमर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। कमर साहब, ये फरमा दीजिएगा कि अगर ये मुलाकातें जिन्हें अब गैर आईनी करार दिया जा रहा है, आज जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है दोनों वज़रा की, उसके बाद ये सवाल ज़हन में आता है कि 2 बरस बाद आप लोगों को क्यों इस चीज का ख्याल आ रहा है? अगर सियासी हिदायत की वजह से आ रहा है तो ये सियासी हिदायत तो कब से दे रहे हैं बानी? देखें, किसी भी कानून का इतलाक, नो मैटर हाउ लेट इट इज, और स्ट्रिक्टली इतलाक, इस पे कोई एतराज की गुंजाइश नहीं बनती। मैं उसकी बहुत सी मिसालें आज के तारीख से दे सकता हूँ कि हेलमेट का कानून मौजूद है और हेलमेट के बगैर जो है वो चालान होते थे, लेकिन अब अगर उसको सख्ती से एनफोर्स किया गया है तो अब कोई ये दलील तो काफी नहीं है कि चूंकि पहले क्यों नहीं किया गया और अब क्यों किया गया। इसी तरह दीगर ड्राइविंग लाइसेंस का, ट्रैफिक रूल्स की मैं अगर बात करूं, या दीगर और बहुत सी असले के मुतल्लक अभी जो मुहिम चली, मनशियात फरोशों के खिलाफ अभी चल रही है, तो किसी भी कानून का, यानी अगर तो वो कानून मौजूद ना हो और फिर उसको कहीं पे ठोंसा जाए या उसे बदला जाए या उसको वो ना होते हुए उसको इलीगली किसी बात को कहा जाए, इसकी मिसालें मौजूद हैं। और जिस तरह आज लॉ मिनिस्टर ने कहा और मैं पिछले 2-4 दिनों के प्रोग्राम्स में कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला मौजूद है इस बारे में जिसको इम्प्लीमेंट कराया गया और जिसमें वजाहत के साथ लिखा गया कि कोई भी कन्विक्ट जो है वो पॉलिटिकल डिसीजंस नहीं कर सकता, ना सिर्फ कि हुकूमती मामलात में कुछ नहीं कर सकता बल्कि सियासी फील्ड में भी वो कुछ नहीं कर सकता। और सुप्रीम कोर्ट का वो रिपोर्टेड जजमेंट है और जिसकी रूह से उस वक्त सेनेट के जो टिकट्स थे वो नल एंड वॉइड करार दिए गए थे और वो सेनेटर्स जो हैं वो आज़ाद डिक्लेयर किए गए। तो ये एक ऑलरेडी इसका डिसीजन मौजूद है, इसी पे इम्प्लीमेंट किया गया। और कुछ ये कि एक सूबे की हुकूमत जो है वो वज़ीर आला बरमला कहें कि जी मैंने काबीना बनानी है तो मैं उस वक्त तक काबीना नहीं बनाऊंगा। चले उस बात को भी आप छोड़ दें। असल बात यह है कि जिस इस्तेहकाम की आप बात कर रहे हैं वो अदम इस्तेहकाम कहाँ से शुरू हुआ, और अगर इनको 3-4 चीजों को जोड़ा जाए, अफगानिस्तान की तरफ से जो है दरअंदाजी और दहशतगर्दी को फरोग और अफगानिस्तान की सरजमीन का इस्तेमाल होना, अफगानिस्तान की हुकूमत की इस पॉलिसी को अगर भारत से जोड़ा जाए तो उनके 2 आप गुफ्तगू को किसी और जानिब ले जा रहे हैं। मेरा सवाल बड़ा सिंपल है। आप हेलमेट्स की मिसाल दे रहे हैं, बाइक चलाने वालों की मिसाल दे रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये है
کہ 2 برس بعد آپ کو اس چیز کا خیال کیوں آیا ہے؟ کیونکہ گفتگو سے کہیں نہ کہیں آج بھی ہمیں یہ تاثر ملا ہے، جیسے تارڑ صاحب نے فرمایا کہ وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات کے لیے 6 مہینے لگ جاتے تھے، ان سے ملاقات نہیں ہونے دی جاتی تھی، تو ان کی گفتگو سے یہ تاثر ملتا ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ میرٹ پر نہیں کیا گیا ہے، یہ کہیں نہ کہیں ذاتی انا کو تسکین دینے کے لیے کیا گیا ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ کے وزراء کو یہ ضرورت کیوں پڑی ہے کہ اس طرح کی پریس کانفرنس جب کسی کی بھی سزا کے حوالے سے کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں اپنے ساتھ کیا ہوا تھا، نواز شریف کے ساتھ کیا ہوا تھا، اس کے حوالے کیوں دیے جاتے ہیں سر پر؟ چلیں میں سمجھتا ہوں کہ ان حوالوں کی بنیاد پہ کوئی قدم اٹھانا شاید زیادہ جو ہے وہ قابل رشک نہ ہو اور اچھا نہ ہو، کیونکہ اگر ماضی میں کوئی چیز غلط تھی وہاں پہ تو کوئی گراؤنڈ نہیں تھا۔ ان کا کہنے کا مطلب بھی اگر منسٹر صاحب نے ایسی کوئی بات کی ہے تو وہ یہ تھا کہ ہم نہ سڑکیں بند کرتے تھے، نہ ہماری وہاں سے جب ہدایات آتی تھی، نہ اس قسم کی ٹویٹس آتی تھی، نہ ہم نے کوئی دنگا فساد کیا تھا، نہ ہم نے دارالحکومت پہ حملے کیے تھے۔ اس کے باوجود انہوں نے یہ تو کہا، لیکن میری ایک جملہ رہ گیا تھا کہ اگر وہ افغانستان سے میں نے جو ذکر کیا اور افغانستان کا بھارت سے کیا اور پھر بھارتی میڈیا پہ جو ابھی انٹرویوز ماضی قریب میں آئے، تو یہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس کی کوئی لنکجز جو ہیں شاید میں اس سے آگاہ نہیں ہوں، لیکن یہ میرا گمان بھی ہے اور اندازہ ہے کہ شاید کوئی لنکجز جو ہیں ایسی اسٹیبلش ہوئی ہوں کہ جس کی سے یہ تعین کیا گیا ہو کہ اب کی ملاقاتیں اس کے بعد کی شاید اس ملک میں عدم استحکام کی وجہ بنتی ہوں۔ تو یہ نہ صرف اس لیے نہیں کہ استحکام نہیں ہوگا بلکہ استحکام کو انشور کرنے کے لیے شاید یہ پابندی کی جو اطلاق کیا گیا۔ اچھا یہ فرما دیجیے گا کہ منگل کو جب عظمیٰ خان صاحبہ کی ملاقات ہوئی تو ایسا لگا کہ کہیں نہ کہیں آپ میں، نون لیگ والوں میں اور پی ٹی آئی کے لوگوں میں جو ایک فاصلہ تھا وہ فاصلہ گھٹنے جا رہا ہے، کم ہونے جا رہا ہے، کہیں نہ کہیں شاید کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی جو ہے اس نے کام کیا ہے، لیکن جو اصل معاملہ لگتا ہے، مسئلہ لگتا ہے، وہ یہ لگتا ہے کہ شاید عمران خان کی اس ٹویٹ کے بعد آپ لوگوں نے یہ سارا ایکشن لیا۔ اس سے پہلے جو ہے معاملات ٹھیک ہونے کی طرف جا رہے تھے، آپ کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اچھا بچہ بھی قرار دے رہے تھے سی ایم صاحب کو۔ جی سپوز کریں کہ وہ اچھا بچہ تو ہم تبھی قرار دیں گے جب وہ اپنے صوبے کے معاملات کو بہتر انداز میں چلائیں گے، اپنی ٹاپ ترجیح جو ہے وہ کے پی کے عوام کو رکھیں گے۔ لیکن اگر وہ اپنی ٹاپ ترجیح یہ رکھیں کہ ہم نے ایک قیدی کو رہا کرانا ہے اور پہلی بھی وہی ترجیح ہے، دوسری بھی وہی ہے، تیسری بھی یہ ہے، حتیٰ کہ اپنی خدا نخواستہ اللہ انہیں زندگی دے، اپنی موت کو بھی جو ہے وہ کسی کے عشق سے تعبیر کر دیں، تو پھر اس قسم کے خدشات جنم لیتے ہیں کہ ایسی جذباتی کیفیت میں کچھ بھی کیا جا سکتا ہے۔ بالخصوص اب تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صوبے کے معاملات کو بھی ساتھ دیکھ رہے ہیں کیونکہ این ایف سی اجلاس میں آج انہوں نے شرکت کی ہے قمر صاحب۔ جی یہ بالکل مثبت بات ہے، جو مثبت بات ہے اس کا جو ہے وہ بالکل اعتراف بھی کرنا چاہیے اور توصیف بھی کررنی چاہیے۔ لیکن آج ہونے والی پریس کانفرنس میں کوئی مثبت باتیں نہیں ہوئی ہیں زیادہ پی ٹی آئی کو لے کر۔ آج وفاقی وزیر اطلاعات نے یہ کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی جو تینوں بہنیں ہیں وہ 9 مئی کو کور کمانڈر ہاؤس کے باہر موجود تھی، وہاں دیکھی گئی ہیں۔ اس سے ایسا تاثر لگتا ہے جیسے یہ وارننگ دی گئی ہے کہ آنے والے دنوں میں کچھ مزید سخت فیصلے ان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے پی ٹی آئی کو۔ دیکھیں اگر تو وہ وہاں پہ موجود تھیں اور وہ موجود ہونے کا جو تعین ہے اس کے لیے بہت سی ڈیجیٹل ایکوپمنٹ بھی موجود ہیں، کیمراز، ڈفرنٹ ویڈیوز، تو پھر تو فیصلہ جو ہے وہ سخت ہو یا نرم ہو وہ تو ہوگا۔ لیکن اگر وہ موجود نہیں تھیں تو پھر انہیں کوئی ایسی اس معاملے میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن میں جو گزارش کر رہا تھا کہ آپ نے خود ہی نشاندہی فرما دی کہ اگر کوئی ایسی بات تھی بھی، یعنی حکومت کے ذہن میں کوئی ایسی چیز تھی کہ اگر اس کے نتیجے میں کوئی دنگا فساد برپا نہیں ہوتا، اس کے نتیجے میں عدم استحکام نہیں آتا، تو وہ ملاقاتوں کی اجازت دے دی جائے، تو وہ راستہ بند ہو گیا۔ جب وہ وہاں سے نکل کے تو انہوں نے ایک ایسی اشتعال انگیز گفتگو نہ صرف کی بلکہ اس سے زیادہ جو بعد میں سبسیکوینٹ ٹویٹ آئی۔ لیکن قمر صاحب اب اگر یہ فیصلہ ہوا ہے تو آپ لوگوں نے فیصلہ کرنے سے پہلے اس کے ری ایکشن کے حوالے سے کوئی حکمت عملی بنائی ہے؟ کوئی ری ایکشن کا آپ کو اندازہ ہے کیا ری ایکشن آ سکتا ہے؟ دیکھیں جب فیصلے سیاسی اسٹریٹجی کے طور پہ کیے جاتے ہیں
تو پھر تو ریئیکشن کو دیکھا جاتا ہے, ریئیکشن کو انالائز کیا جاتا ہے, ریئیکشن کو اینٹیسپیٹ کیا جاتا ہے. لیکن جب فیصلے وسیع تر مفاد میں, اور بالخصوص جو اس وقت پاکستان جس قسم کی صورتحال سے دوچار ہے, بھارت کے حوالے سے اور افغانستان کے حوالے سے, اور دونوں طرف سے دونوں بارڈرز جو ہیں تاریخ میں پہلی مرتبہ نہ صرف بیرونی بارڈرز جو ہیں وہ گرم ہوئے ہیں, بلکہ پاکستان میں جو دراندازی اور جتنی دہشت گردی ہو رہی ہے وہ بھی وہاں سے ہو رہی ہے. تو ان حالات میں کئی دفعہ ریاست جب فیصلہ کرتی ہے تو وہ پھر اس تناظر میں کرتی ہے, پھر شاید ریئیکشنز اور یہ چیزیں بہت پیچھے رہ جاتی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ صحیح ہے 2 محاذ آلریڈی کھلے ہوئے ہیں, افغانستان کی آپ نے بات کی, بھارت کی آپ نے بات کی, تیسرا محاذ ملک کے اندر کھول لینا صحیح ہے؟ کیونکہ سی ایم کے پی جو ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ میں قبائل سے آنے والا پہلا وزیر اعلیٰ ہوں, ان کو لگ پتا جائے گا اگر یہ ہماری ملاقاتیں روکتے ہیں اس طرح سے. تو یہ اسی جملے میں اس کا جواب موجود ہے. یعنی دیکھیں کہ اگر تو حکومت کی طرف سے یہ ہوئی ہو, یہ تیسرا محاذ کھلا ہو, تو پھر تو ٹھیک ہے. حکومت نے تو اس محاذ کو بند کرنے کی حتی الوسع حتی المقدور کوشش کی, اور نہ صرف ابھی کی بلکہ اس سے پہلے, یعنی 2018 میں جب ہم اپوزیشن میں تھے اور یہ حکومت میں تھے, تو تب بھی لیڈر آف دی اپوزیشن نے کھڑے ہو کے کہا تھا کہ آئیے مساک معیشت کریں اور آگے چلیں. وزیر اعظم صاحب, بلاول بھٹو صاحب نے کہا تھا قدم بڑھاؤ عمران خان ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو تب بھی ایسے ہی ہوا. پھر جب اپنی حکومت کے دور میں, تو حالانکہ حکومتیں عام طور پہ ایسے نہیں کرتی. ٹھیک ہو گیا. انجینئر قمر الاسلام صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. انفیکٹ وقت میرے پاس ہوا ہے, ورنہ مزید ہم آپ سے گفتگو کرتے, لیکن سوچا سمجھا یہی جا رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے کہ آپ لوگ انہیں اس محاذ آرائی کے لیے مجبور کر رہے ہیں یہ ملاقاتیں بند کرنے کے بعد. لیٹس سی آگے کیا سچویشن جو ہے وہ بننے جا رہی ہے. قمر الاسلام صاحب کی گفتگو رہنما مسلم لیگ نواز اب سن رہے تھے. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں. پی ٹی آئی اس پر کیا موقف رکھتی ہے یہ جانیے گا اس بریک کے بعد. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے, اور اس وقت مجھے جوائن کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے سینئر رہنما شوکت بسرا صاحب. ویڈیو لنک پر ہمارے ساتھ موجود ہیں, جو اس سے پہلے باتیں کی گئی ہیں, جو نون لیگ کا موقف ہم نے بریک پر جانے سے پہلے آپ کے سامنے رکھا تھا, کچھ اس پر بھی ان سے ڈسکشن کرتے ہیں. شوکت بسرا صاحب, بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. سر, پی ٹی آئی تو ہم دیکھ رہے تھے منگل کو جو ہونے والی ملاقات ہے اس کو اپنی فتح قرار دے رہی تھی, لیکن یہ آج حکومت نے, آپ کو نہیں لگتا ہے کہ جو پریس کانفرنس کی ہے کچھ دیر پہلے, اس سے پی ٹی آئی سے کامیابی ایسا لگتا ہے جیسے ایک دم سے چھین لی گئی ہے؟ ابھی جو فارم 47 کی جعلی حکومت کے ترجمانوں کی پریس کانفرنس تھی, وہ اس کا آغاز تھا عمران خان, اور اس کا اختتام بھی تھا جب ختم ہوئی تو عمران خان. اور پھر ان کا نیریٹو یہ ہے کہ عمران خان تو ختم ہو گیا, عمران خان ختم شد. بھائی اگر عمران خان ختم شد ہے تو آپ کی ہر پریس کانفرنس کا آغاز عمران خان سے شروع ہوتا ہے, عمران خان پہ ختم ہوتا ہے. اور دوسری بات, کوئی مجھے ایسا پروگرام ٹی وی کا دکھا دیں جو عمران خان سے شروع ہوتا ہو اور عمران خان پر ختم نہ ہو. تو عمران خان ایک حقیقت ہے پاکستان کی, 90% پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. ہر کسی کو پتا ہے پاکستان میں یہ ان کو مسلط کیا گیا ہے. یہ تمام کے تمام, اگر نواز شریف جو پارٹی کا سربراہ ہے وہ بیچارہ ہار گیا, مریم ہار گئی, شہباز شریف ہار گیا, تو ان کے پلے کیا ہے؟ اس لیے ان پریس کانفرنس پہ یہ کہتے ہیں پابندیاں, یہ کون ہوتے ہیں؟ نو ڈاؤٹ کہ اس وقت پاکستان میں آئین ختم ہو چکا. عمران خان کو جھکانے کے لیے, ڈرانے اور دھمکانے کے لیے, ڈیل پر مجبور کرنے کے لیے انہوں نے عدالتیں ختم کر دی, آئین قانون ختم کر دیا, میڈیا کا گلا گھونٹ دیا گیا, پارلیمنٹ ختم ہو گئی. لیکن انشاءاللہ آپ نے دیکھا کہ یہ ملاقات ہماری پہلے بھی نہیں کروا رہے تھے. جب ہم نے پبلک کا پریشر وہاں بلڈ کیا تو پھر انہوں نے ملاقات کروائی نا. تو ابھی بھی یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں شوکت صاحب کہ اب پھر اگر ملاقات نہیں ہونے دی جائے گی, جیسے آج صاف صاف کہہ دیا کہ نہیں ہونے دیں گے, جو کرنا ہے آپ کر لیں, تو کیا کریں گے آپ شوکت صاحب, کیا آپشنز ہیں؟ پہلی بات تو آسما آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ یہ کہتے تھے کہ دیکھیں وہ تو سپرنٹ جیل کا کام ہے, وہ تو عدالتوں کا کام ہے. تو آج یہ جو ہارے ہوئے ہیں, یہ جو عوام کے نمائندے نہیں ہیں, جو مسلط کیے گئے ہیں, اب یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم ملاقاتیں نہیں ہونے دیں گے؟ یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے تھے اگر آپ نے حکومت کرنی ہے یا 5 سال مکمل کریں تو عمران خان کو جیل میں رکھنا پڑے گا. آج ان کا اصل تو رکھا ہوا ہے نا انہوں نے. بسرا صاحب, اب آپشنز بتا دینا, اب آپ کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ سارے آپشنز ایسا لگتا ہے جیسے کلوز کر دیے انہوں نے. آپشن تو عدالتیں ختم ہو چکی, حکومت پہلے نہیں چاہتی. ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اپنا وہاں پہ پریشر بلٹ اپ کریں گے,
लोगों को इकट्ठा करेंगे। कैसे करेंगे? जिस तरह दफा परसों- 144 लगा देते हैं, आपके वजीर आला तक को यहाँ पहुंचने नहीं देते हैं, 4 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं होने देते हैं, कैसे सर करेंगे आप सब? आसमा, पहले पाकिस्तान तो है वो जेल बन चुका है। जो यहाँ बोलता है, खा वो सहाफी हो, खा वो मीडिया सियासतदान हो, जज हो, सब के सब बेचारे जो है वो उनके खिलाफ FIR दर्ज हो जाती हैं। यहाँ पर तहरीक इंसाफ के लोग पाकिस्तान का झंडा लेकर निकले तो तब दहशतगर्दी का पर्चा, हम रैली निकाल लें तब दहशतगर्दी का पर्चा, हमारी माँ बहन बेटी जो है वो बाहर आ जाए। सर यही तो मैं अर्ज कर रही हूँ, सर ये तो मैं अर्ज कर रही हूँ कि जिस तरह की अपोजिशन आप कर रहे हैं, सर जिस तरह की अपोजिशन बसरा साहब आप कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि रेड कारपेट तो नहीं बिछेगा ना आपके लिए, फिर आपको अगर बानी से मिलने दिया जाता है तो उसके बाद इंतहाई सख्त अल्फाज पर मबनी जो ट्वीट आता है, चले उन्होंने उसी को जवाब बनाकर भी अगर किया है तो सर ऑप्शंस कहाँ पर हैं? आप लोग बाहर निकलेंगे तो वही सूरत हाल ना हो जाए जो लास्ट ईयर थी नवंबर में। आसमा, पाकिस्तान में 10 साल ज़िया का मार्शल रहा, मुशर्रफ का मार्शल रहा, अब ये मार्शल प्लस है। ऐसी लाकानूनियत, ऐसी गुंडागर्दी तो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुई जो आज हो रहा है। ये कभी नहीं हुआ था कि लोगों की माओ बहनों बेटियों को उठा लो, इमरान खान साहब को मजबूर करने के लिए उनकी बीवी पे उनको जेल में डाल दो, इद्दत में निकाह जाए, झूठा मुकदमा दर्ज कर लो। मैं तो फिर कह रहा हूं कि हमारे पास स्वयं स्ट्रगल की, जब कहीं से भी हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम जाहिर अंडरस्टूड बात है सड़कों पर आएंगे। लफ्ज स्ट्रगल को शौकत साहब अगर थोड़ा एलेबोरेट कर दें, थोड़ा वाज़ेह कर दें, कैसी स्ट्रगल? स्ट्रगल आपने देखा कि हम लोग पुरअमन तौर पर आए थे इस्लामाबाद अपना आईनी हक लेने के लिए, कानूनी हक लेने के लिए। जो हमारा इलेक्शन चुराया गया, जो इमरान खान साहब को नाजायज जेल में बंद किया हुआ है, हमारे 16 लोगों को इन्होंने 14 लोगों को शहीद किया, 100 से लोग ज्यादा जख्मी हुए। उस वक्त भी पुरअमन तो आए थे। अब भी आप देखेंगे, खा अडयाला जेल हो, खा डी चौक हो, जहां पर भी पार्टी क़यादत बुलाएगी इमरान खान के चाहने वाले, इंशाल्लाह हम लोग पर अमन तौर पर आएंगे। ये हम पर तशद्दुद करें, ये इमरान खान की बहनों को घसीटें, उन पर पाबंदियां लगाएं, ये हम पे गोलियां चलाएं। शौकत साहब चले उधर से ही सही तशद्दुद का रास्ता क्यों उसको आप अडॉप्ट करना चाह रहे हैं? मैं ये नहीं कह रही आप तशद्दुद करेंगे, आप फरमा रहे उधर से होगा, तो तशद्दुद की तरफ क्यों जाना है? जो बैरिस्टर सैफ एक रास्ता बता रहे हैं, उस रास्ते को क्यों इख्तियार नहीं करते आप? आसमा हमने कब, हम तो मजलूम हैं, हमने कब तशद्दुद करना है? मैं तो ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ ना कि अगर तशद्दुद उधर से भी होगा तो मुल्क को कौम का नुकसान है ना सर। बैरिस्टर सैफ साहब आपको एक बड़ा जबरदस्त आइडिया दे रहे हैं, जबरदस्त तरीकाकार बता रहे हैं, आसान रास्ता बता रहे हैं, तो वो क्यों नहीं अपनाते आप? क्या बैरिस्टर सैफ ने कहा है? बैरिस्टर सैफ कह रहे हैं कि भाई एस्टेब्लिशमेंट के साथ हाथ में ला लीजिए, मामला तय कर लीजिए, सब ठीक हो जाएगा, इसके सिवा ऑप्शन ही कोई नहीं है। और आपकी अपनी पार्टी के है ना सैफ साहब? बहुत अच्छी बात। खान साहब ने क्या कहा था कि ये जो फॉर्म 47 के नमूने हैं, इनके पास कोई ताकत इख्तियार नहीं है, हम एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं। हमने एस्टेब्लिशमेंट को कहा है, और क्या बात करना चाहते थे? यही बात कि पाकिस्तान में एक आइन मौजूद है, आप तमाम इदारे अपने अपने आईनी हदूद के अंदर जाएं, फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाएं, जो अवाम जिसको मुंतखब करे वो वहाँ हुकूमत करे। और अच्छा शौकत साहब, अभी जो आपने कहा कि फॉर्म 47 वालों से तो हम बात नहीं करना चाहते, हम एस्टेब्लिशमेंट से ही बात करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं कोई राबते हैं, कोई बात हो रही है? बैरिस्टर गौहर के हवाले से कुछ इत्तलात आ रही थी कि वो कुछ एफर्ट्स कर रहे हैं, कहीं बैकडोर, कहीं कोई राब्ते चल रहे हैं आपके उधर? कोई राब्ता नहीं है हमारा। इमरान खान साहब ने सख्ती से मना किया हुआ है कि कोई एस्टेब्लिशमेंट से राब्ता नहीं करेगा, और जब की राब्ता करेगा वो डायरेक्ट इमरान खान साहब से राब्ता करेगा। आज तक की जो पोजीशन है। दूसरी बात, हमने ये जाली हुकूमत के साथ भी मुज़ाकरात किए थे। आप जैसे दानिशवर साथी कहते थे कि यार बेशक चले फॉर्म 47 के ये लोग नमूने हैं, ये जालसाजी से आए हैं, ये हारे हुए हैं। आप खुद सियासतदानों से बात करें तो आपको याद होगा आसमा, हमने बात की थी। बात करने के बाद जब हमने कहा कि ये चीजें जो आपसे डिस्कस की हैं हमने इमरान खान साहब से करनी है, तो हमारी मुलाकात करवा दें, तो क्या कहने लगे भाई ये हमारे बस का रोग नहीं है, हम पूछ के बताएंगे। तो पूछ के बताया जिन्होंने। नहीं शौकत साहब, एक सेकंड में आपको रोकूंगी। इरफान सिद्दीकी साहब ने बारहा इसके ऊपर बाद में खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि जी पीटीआई वाले मुज़ाकरात से भाग गए थे, हम तो वेट कर रहे थे। इरफान सिद्दीकी साहब कहते हैं मैं खुद वहां पर मौजूद था, मैं तो इंतजार करता रहा कि आए बात करें। इरफान सिद्दीकी साहब दुनिया से चले गए, अल्लाह ताला उनको गरीब की रहमत करे।
بات یہ ہے کہ آج بھی تمام لوگ جو اس مذاکرات میں شامل تھے جہاں بھی ڈسکشن ہوئی تھی سب لوگ موجود ہیں. ان سے پوچھ لیجئے کہ جب ہماری ان سے ڈسکشن ہو گئی ہم نے کہا کہ ہمیں عمران خان سب سے ملوائے, ہم ان سے ڈسکس کر کے پھر فائنل آپ سے بات کرتے ہیں, تو ہماری ملاقات نہیں کروائی گئی. تو وہ تو اب بھی نہیں ہوگی نا شوکت صاحب, تو پھر ڈیڈ لاک کہاں پر ہے؟ آسما سن لیں. جی 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 سر. آپ رانا ثناء اللہ کو لے لیں, جو رانا ثناء اللہ کے یہ الفاظ ہیں, انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی ملاقات نہیں کروا سکتے, ہم مجبور ہیں, ہمیں اجازت نہیں مل رہی, جو ہمیں لے کر آئے ہیں وہ ہمیں اجازت نہیں دے رہے کہ ہم آپ کی ملاقات کروائیں. جب مذاکرات تو وہاں کام دیکھیں نا, ایک ہم مذاکرات کر رہے ہیں, عمران خان صاحب کی اجازت سے مذاکرات ہو رہے تھے, لیکن جب وہ چیزیں ہم نے ڈسکس کرنی تھی پارٹی کے جو چیئرمین ہیں, جو 8 فروری کے مطابق پاکستان کے وزیر اعظم ہیں عمران خان, تو وہاں ہمیں اجازت نہیں دی گئی. اچھا شوکت صاحب, ابھی دیکھیں آپ مجھے کچھ بھی کلیئر نہیں کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کوشش کریں گے کہ پرامن ہم احتجاج کریں. کوئی آپ کی طرف سے بھی کوئی پریس کانفرنس ہم رکھیں, توقع آج یا کل میں کی جائے گی؟ اس سے پہلے آپ کا کوئی اپنا اجلاس ہونے جا رہا ہے پارٹی کا, کوئی لاہے عمل جو ہمارے سامنے بھی ہو, ہمیں بھی پتا ہو, حکومت کو بھی پتا ہو کہ آپ یہ کرنے جا رہے ہیں, یا ابھی آپ وقت لیں گے یہ سوچ بچار میں؟ نہیں, میں آپ کو کلیئرٹی کے ساتھ بتا رہا ہوں, ہمارے پاس ہائی کورٹ کا آرڈر موجود ہے, اس کے اندر باقاعدہ جو سپرنٹ جیل ہے اس کے سائن ہیں جو اس نے جسٹس سرفراز ڈوکر کی عدالت میں کیے ہوئے ہیں اس ڈاکومنٹ پہ. سن لیں, پوری بات سن لیں. ہمارے وکلا سلمان اکرم راجہ صاحب اور وکلا موجود تھے. اس کے تابع منگل کو وکلا اور فیملی ملے گی, اور جمعرات کو ہمارے پولیٹیکل لوگ ملیں گے, اور دونوں دن 6 لوگوں کی لسٹ ہے وہ ہم فراہم کریں گے. گزشتہ 4 مہینے 5 مہینے سے جمعرات والی لسٹ پہ تو عمل نہیں ہو رہا. اور یہ بھی آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم پریشر نہ بلٹ اپ کرتے, ہم اپنے لوگوں کو, ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے, انہوں نے راستے بند کیے ہوئے تھے, کنٹینرز لگائے ہوئے تھے, ڈر تھا, خوف تھا, پولیس کھڑی تھی, لیکن ابھی ہمارے صرف ٹکٹ ہولڈرز, ایم این ایز, ایم پی ایس, سینیٹرز آئے تھے, تو یہ ملاقات پہ مجبور ہو گئے. اور اندر سے بڑی معذرت کے ساتھ اگر میں آپ کو ٹوک سکوں یہاں پر, یہ کیسا پریشر تھا جو صرف 12 گھنٹے میں ریلیز ہو گیا سر؟ کیا مطلب؟ آپ لوگوں نے پریشر بنایا, منگل کو ملاقات ہو گئی. سن تو لیں, جی سر. یہی تو شکست آج فارم 47 کی جعلی حکومت نے اپنی شکست کا اعلان کیا ہے. یہ تو کہہ رہے تھے ہم ملاقات نہیں کروائیں گے, اب جب ملاقات ہو گئی اندر سے عمران خان صاحب کا بیان آ گیا, اب یہ بیچارے اس طرح تڑپ رہے ہیں جیسے مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے, کہ اب دیکھیں گے ہم کس طرح ملاقات ہوتی ہے. بھائی یہی اڈیالہ جیل تھی جب نواز شریف جو مجرم تھا, سزا یافتہ تھا کرپشن اور لوٹ مار کے اندر, 100 لوگ بسرا صاحب یہ جو گزشتہ سے پیوستہ والا ہے نا, اس کے لیے تو مجھے آپ سے وانن مان ایک پورا پھر شو کرنا چاہیے. میں مختصر ٹائم چونکہ آپ کا بھی قیمتی ہے شوکت صاحب. جی جی نہیں آسما یہاں رکیے, ہماری حکومت تھی نا, 100 آپ لوگ ہی رپورٹ کرتے تھے کہ 100 لوگ ڈیلی ملتے تھے نواز شریف کو, وہاں شیف دیا ہوا تھا, کھانے چل رہے تھے, مریم بی بی پکڑی گئی, مریم بی بی کو ریسٹ ہاؤس ملا ہوا تھا, وہاں ٹیلی فون پکڑا گیا جب ریڈ ہوا. تو ہم آج ہائی کورٹ کا آرڈر ہمارے پاس موجود ہے, سپریم کورٹ کے آرڈر ہمارے پاس موجود ہیں, اور یہ آ کر عدالتیں بھی فیصلے بند کر سنا رہے ہیں آج جو جن کی پریس کانفرنس. سر یعنی منگل کو آپ لوگ پھر جائیں گے وہی آرڈرز لے کے, وہی ساری چیزیں لے کے؟ منگل کو ہر صورت منگل کو 6 وکلا کی لسٹ دی جائے گی, اور فیملی جائے گی, ٹھیک ہے, اور ہمارے تمام جو لوگ پچھلی بار آئے تھے وہاں جائیں گے, ٹھیک ہے, اور وہاں بیٹھے رہیں گے پرامن طور پہ جب تک ہماری ملاقات نہیں ہوگی. دھرنا ہوگا, پرامن ہوگا لیکن دھرنا ہوگا, آپ یہ فرما رہے ہیں اگر ملاقات نہیں ہونے دی گئی. جینا ہوگا, مرنا ہوگا, دھرنا ہوگا, لیکن بڑا ہی پرامن ہوگا. چلیں جی, بڑا پرامن ہوگا. لیٹس سی کیا سچویشن رہتی ہے. شوکت بسرا صاحب شکریہ سر, آپ میرے پروگرام کے لیے وقت نکال رہے تھے. جی پی ٹی آئی کا موقف آپ نے جانا ملاقاتوں پر پابندی لگنے کے بعد سے, جو آج پریس کانفرنس ہوئی ہے جس میں اناؤنس کیا گیا حکومت کی طرف سے, اس کے بعد آپ نے ان کا موقف سنا. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں. آج ہوا ہے جی اسلام آباد میں 11واں NFC کمیشن کا افتتاحی اجلاس, اس میں سہیل آفریدی بھی شامل تھے. بڑی اہم گفتگو ہوئی ہے, کچھ اہم فیصلے ہوئے ہیں, کچھ اہم فیصلے ہونا ہیں. کیا فیصلے ہو سکتے ہیں, کیا فیصلے ہوئے ہیں, ڈسکس کرتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے اسلام آباد میں آج 11واں NFC کمیشن کا افتتاحی جو اجلاس تھا وہ امیدوں اور خدشوں کے ساتھ ساتھ بالآخر منعقد ہو ہی گیا. افتتاحی اجلاس میں وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر اورنگزیب نے یہ کہا کہ 11واں NFC ایوارڈ
اور جو دوسرے معاملات ہیں وہ خوش اسلوبی سے سلجھا کر پائے تکمیل تک پہنچانا ہماری منزل ہے. ان کا یہ عزم جو ہے ناظرین یہ اپنی جگہ، لیکن سچ یہ ہے کہ یہ کام خوش اسلوبی سے ہوتا دکھائی نہیں دے رہا ہے. موجودہ جو NFC ایوارڈ ہے اس کے قابل تقسیم فنڈز کی اگر ہم بات کریں تو اس میں وفاق کا حصہ 42.5% اور صوبوں کا مجموعی حصہ 57.5% ہے. وفاق کہتا ہے کہ اس فارمولے کے ساتھ ملنے والے شیئر سے GDP کے 74.5% تک پہنچتے ہوئے قرضوں کی جو ادائیگی ہے وہ بالکل ممکن نہیں ہے. صوبوں کو ادائیگیوں کے بعد وفاق کے پاس جو 7,908 ارب روپے بچتے ہیں ان میں سے صرف 55 سے 60% لازمی اخراجات ہی ادا ہو سکتے ہیں. باقی 40% کے لیے وفاق نیا قرضہ لینے کے لیے مجبور ہوتا ہے جو اس وقت 80.6 ٹریلین روپے یا 286.8 بلین ڈالرز کے قریب بنتا ہے. ساری صورتحال میں وفاق صوبوں سے ایثار یعنی ان کے شیئرز میں کمی چاہتا ہے اور KP میں اپوزیشن کی حکومت کے ساتھ ساتھ سندھ میں وفاقی حکومت کے اتحادی بھی اس پر رضامند دکھائی نہیں دیتے ہیں. اس صورتحال میں NFC کمیشن کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے؟ صوبے وفاق کی مانتے ہیں یا وفاق سے اپنی منواتے ہیں؟ اس حوالے سے کیا وفاق اپنے SOS پر KP سے پازیٹیو رپلائی کی امید رکھ سکتا ہے اور کیا PTI اس پر بارگیننگ کر کے کچھ فائدے لے سکتی ہے؟ ان سارے سوالات کے ساتھ ہم بات کر رہے ہوں گے. مجھے جوائن کیا ہے سینئر صحافی تجزیہ کار حماد حسن صاحب نے. حماد صاحب بہت شکریہ سر پروگرام کے میں جوائن کرنے کے لیے. سر یہ فرما دیجیے گا کہ لگ بھگ قریباً کوئی 10 برس کے بعد NFC ایوارڈ ہونے جا رہا ہے اور 10 برس بعد بھی وفاق صوبوں سے شیئر کم کرنے کی بات کرے تو جسٹیفائی ہوتا ہے کیا آپ کو لگتا ہے؟ اور دوسرے لفظوں میں کیا NFC وفاق کو دیوالیہ بنا رہا ہے؟ واقعتاً ایسا ہے؟ دیکھیں مجھے اس پہ حیرت ہو رہی ہے کہ آپ صوبوں کے شیئرز کم کیوں کر رہے ہیں اس وقت جبکہ فیڈریٹنگ یونٹس یا چھوٹے یونٹس کو نہ صرف یہاں پر بلکہ پوری دنیا میں ایک سسٹم ہے کہ وہاں پر تو کاؤنٹیز اور ولیج کونسل اور سٹیز اور ان کے الگ الگ بجٹ ہوتے ہیں وہ اسی پہ سروائیو کرتے ہیں اپنا ریونیو کلیکٹ کرتے ہیں. یہاں پر آپ سب کچھ سینٹرلائز کرنے چلے ہیں یعنی دنیا جس سمت پہ جا رہی ہے آپ اس کے بالکل الٹ جا رہے ہیں. کچھ ڈائنامکس مختلف بھی ہیں یعنی اگر آپ خیبر پختونخوا کے حصے کو کم کریں گے تو اس وقت جس دہشت گردی بدترین دہشت گردی امن و امان کی صورتحال کا سامنا ہے 12 سال سے وہاں پر PTI کی حکومت رہی تاریخ کی سب سے بڑی کرپشن بھی ہو گئی ان کو حکومت چلانا بھی نہیں آتا ایڈمنسٹریٹو سسٹم مکمل طور پر فیلئر ہو چکا ہے اس کا. تو ان حالات میں اگر آپ ان کو فائنینشلی کمزور کریں گے جی افغان بارڈر ہمارے ساتھ ہیں وہاں سے روز روز دہشت گرد آ رہے ہیں انڈین پراکسیز بیٹھے ہوئے ہیں افغان بارڈر کے ساتھ ٹیررسٹ کیمپ ہے وہاں پر ایک طویل بارڈر ہے 2600 کلومیٹر کا جس میں زیادہ تر حصہ KPK کے ساتھ ہے یعنی چترال کے سامنے کنڑ ہے پھر نورستان ہے پھر نیچے آپ آ جائیں مومن پشاور کے سامنے نگرار ہے تو یہ جاتے جاتے ادھر غزنی اور کندہار تک معاملات جاتے ہیں. اب یہاں پر تو صورتحال نہ صرف ہمارے سامنے بلکہ پوری دنیا کے سامنے اس پر تو حماد حسن صاحب پھر قطع کلامی کی معذرت یہ جو خیبر پختونخوا کہہ رہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اس کا حصہ جو ہے 1% سے بڑھا کر 3% کیا جائے یہ اس کا صحیح مطالبہ ہے؟ کیونکہ وفاق تو یہ کہہ رہا ہے کہ تو 2009 کا ایک عارضی اقدام تھا نا وہ تو ون ٹائم ایڈیشن تھا اس کا آج کے NFC سے تعلق نہیں جوڑا جا سکتا یہ وفاق کا جواب ہے. تو اس میں صحیح کس کا موقف مانا جائے KP حکومت کا جس طرح سے آپ فرما رہے ہیں دہشت گردی کو لے کر؟ دیکھیں اگر 2009 میں یہ حصہ زیادہ تھا تو کیا حالات میں بہتری آئی ہے؟ حالات میں تو کوئی بہتری نہیں آئی پہلے سے بھی حالات زیادہ خراب ہے خصوصاً جو مرج ڈسٹرکٹ ہے یا جو فاٹا ڈسٹرکٹ جسے ہم بولتے ہیں وہاں پر تو صورتحال انتہائی مخدوش ہے. جب صورتحال انتہائی مخدوش ہے تو وفاق نے کیا سٹیپس لیے تھے کیا وفاق نے ان کے فائنینشل ایڈ میں یا ان کے سپورٹ میں اس میں اضافہ کیا تھا؟ تو نہیں کیا. تو یہ وفاق کی غلطی ہے. رہی بات خیبر پختونخوا کی تو جب فاٹا ڈسٹرکٹس مرج ہو رہے تھے تو وفاق نے یہ یقین دہانی تو کرائی تھی کہ فاٹا ڈسٹرکٹ کو NFC ایوارڈ میں یا وفاق کی طرف سے ایک بڑا پیکج مل جائے گا. کیا وہ پیکج ملا؟ ابھی تک نہیں ملا. وہی فاٹا ڈسٹرکٹس
वो बदतरीन दहशतगर्दी वहां पर हो रही है। यानी आप शमाल में देखें तो बाजवड़ और ममंदे, नीचे पर आप आ जाएं तो खैबर से लेकर तो सर ये सारी सूरत हाल देखते हुए आपको लगता है कि पीटीआई जो है हुकूमत से कुछ मुतालिबात मनवा सकती है दहशतगर्दी के इस इशू को सामने रखते हुए एनएफसी के अंदर? सर बिल्कुल मनवा सकती है, लेकिन इसके साथ एक सवाल ये भी है कि क्या पीटीआई का रवैया मेचेवर है, क्या वो सियासी रवैया है, वो डायलॉग और मकालमे की जानिब जाएंगे? जाहिर है वो नहीं जा रहे हैं। वो सुबह एक बात करते हैं, शाम को दूसरी बात करते हैं। वो कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जा रहे हैं, एहतजाज और प्रोटेस्ट की तरफ मुसलसल जा रहे हैं। उन्होंने तो तवज्जो ही नहीं दी जो मसाइल हैं सूबे के बुनियादी मसाइल, जिसमें टेररिज्म है, जिसमें बैड गवर्नेंस है, इन तमाम मसाइल में बड़ा किरदार भी पीटीआई का है। आप बिल्कुल सर सही फरमा रहे हैं। यही मौक़िफ़ बहुत सारे नाक़िदीन की तरफ से अपनाया जाता है कि असल जो मसाइल हैं वो सियासी अदम इस्तेहकाम है, करप्शन है, सरमायाकारी में कमी है। IMF जो है वो भी अवार्ड कम करने की बजाय टैक्स जो है टैक्स बेस बढ़ाने की तजवीज़ देता है हमें। तो सर हुकूमत फिर इस तरफ क्यों नहीं जाती है? जब सारे मसाइल सबके सामने हैं, हल भी सबके सामने हैं, तो अडॉप्ट क्यों नहीं किए जाते ये ऑप्शंस? हमाद साहब देखिए, हुकूमत के हवाले से तो हमें अभी तक पता नहीं चला कि मईशत चला कौन रहा है। अभी 3 दिन पहले मैंने एक खबर के हवाले से बात की थी कि मियां नवाज शरीफ इसी पर भी नाराज हैं कि मईशत और लॉ एंड ऑर्डर से तो हुकूमत का सियासी बयानिया बनता है, लेकिन हम कैसे सियासी बयानिया बनाए? मईशत औरंगजेब के हाथ में है और लॉ एंड ऑर्डर मोहसिन नकवी के हाथ में है। ये कब से हमारी पार्टी के हुए? तो अभी तक तो हमारी डायरेक्शन भी वाज़ेह नहीं है कि मईशत कौन चला रहा है। चलिए सर, एक चीज तो वाज़ेह हो गई ना, CDF का नोटिफिकेशन आ गया। आपको नहीं लगता कि अब बहुत सारे मामलात जो हैं बड़े वाज़ेह हो गए हैं? और अब ये जो चाय की प्याली में हमें बाज़-औक़ात तूफान खड़ा करते हुए कुछ लोग दिखाई देते थे जिनसे हुकूमत बड़ी नाला थी, कम से कम ये परेशानी नहीं रह गई हमाद साहब? चाय की प्याली में तूफान नहीं था, तूफान वाकई था और कहीं न कहीं शायद तो, अब भी उसके तो तूफान थम गया सर हमाद साहब? अब आसमा आप देख लें, यही हुकूमत थी जिसने 3 साल से एक्सटेंड करा के 5 साल कर दिया था। चंद मिनट के अंदर अंदर पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ था और फौरी तौर पर 3 साल से 5 साल तक ले गए थे। ठीक है। फिर 27वीं तरमीम का मामला आप देखे, फौरी तौर पर कमेटियों के इजलास भी बुलाए गए, सेनेट भी बुलाई गई, कौमी असेंबली भी, और वहां से इंतहाई सूरत के साथ बिल भी पास होते गए, हत्ता कि फौरी तौर पर ऐवान सदर जा पहुंचा और सदर साहब ने दस्तखत भी कर दिए। फिर क्यों 1 हफ्ता तक ही पेंडिंग था? चलिए सर, बिल आखिर ये हो गया। बहुत जगहों पर ये सवाल हुआ है, आप भी कह रहे हैं कि सवाल वाकतन बनता था, लेकिन चले अब इसका जवाब, नोटिफिकेशन जो है बिल आखिर आ गया। हाँ, चलो अच्छा हुआ कि रियासत आगे की तरफ जाए, रियासत आगे की तरफ जाए इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया हमाद हसन साहब, आप क्या सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। 11वें NFC अवार्ड के हवाले से हम बात कर रहे थे। प्रोग्राम में दीगर मौज़ूआत भी हमने शामिल किए। मंडे को आपसे दोबारा मुलाकात हो रही होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।